منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اسلام کی ابتدا میں، یعنی ابتدائی ایام میں جو روزے فرض ہوئے، تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کی فرضیت منسوخ کی گئی، ہر مہینے کے 3 روزے فرض ہوئے۔ 3 روزوں سے مراد ہے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ پھر اس کی فرضیت منسوخ کی گئی۔ اب یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا سنت ہے، افضل ہے، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا افضل ہے۔ اسے ایام بید کہتے ہیں، 13، 14، 15۔ ایام بید اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں راتیں روشن ہوتی ہیں، چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور 13 اور 15 کو بھی چاند روشن ہوتا ہے، اس لیے اسے ایام بید کہتے ہیں، روشن ایام، روشنی والے دن۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا، یا وہ غروب آفتاب کے بعد سو جائے تو سوتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب آنکھ کھلنے کے بعد وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات کھا پی سکتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں کھانے پینے اور عمل زوجیت کی اجازت دی گئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعت میں بہت سارے احکام تھے، تو روزہ کئی نبیوں کی شریعت میں رہا ہے اور کئی امتوں میں رہا ہے۔ کسی پر عاشورے کا روزہ تھا، کسی پر ہر مہینے کے 3 روزے تھے، مختلف امتوں پر مختلف روزوں کے ایام تھے، کیفیتیں اور مسائل بھی مختلف تھے، لیکن فی نفسی روزے کی عبادت پچھلی امتوں میں رہی ہے۔ لعلکم تتقون، اس میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، کہ روزے کی برکت سے تمہارے دل نرم ہوں گے، دل کی گندگی دور ہوگی، اور تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، خوف خدا کی نعمت نصیب ہوگی۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے۔ جب کسی کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے اور چند دن اگر ہم محنت کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، تو لوگ محنت کرنے سے سستی نہیں کرتے۔ جیسے مختلف کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے سیزن مختلف ہوتے ہیں، تو وہ 15 دن یا 1 مہینہ، 1.5 مہینہ سال میں وہ ایام آتے ہیں نہ وہ اچھی طرح سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کو تسلی اس طرح دیتے ہیں کہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ کمائی کے ایام ہے، جب گزر جائیں گے
تو پھر افسوس ہوگا، تو ہم محنت کر کے کما لیں۔ تو فرمایا ایام معدودات، سال میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گنتی کے دن ہے، 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا۔ اگر کچھ تکلیف اٹھا لوگے اور قدر کر لوگے تو اس کی برکتیں تم پورے سال بلکہ پوری زندگی پاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو۔ سفر سے مراد یہ ہے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد دور جانے کے ارادے سے اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہو۔ سفر کے دوران اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے یا بیمار روزہ نہ رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے ابھی نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرو۔ فعدہ تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دیں۔ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایسا بیمار کہ اب اسے کبھی بھی تندرستی کی امید نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور نہ بعد میں وہ طاقت پانے کی امید رکھتا ہے، جیسے شیخ فانی جس کی عمر 90 سال ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے جسم میں طاقت ہی نہیں، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسا شخص زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے۔ اور فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام کا کھانا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ اور اگر رقم دینا چاہے تو جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے وہ ایک مسکین کو دے دیں۔ فی زمانہ 2016 میں پاکستان میں فدیے کی رقم تقریباً 100 روپے بنتی ہے، تو 100 روپے کسی بھی غریب کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اسے دے دے ایک روزے کے بدلے میں۔ ایسا بیمار شیخ فانی ہے کہ بالکل روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر جتنے روزے اس کی قضا ہوتے جائے ان کے فدیے وہ دیتا جائے۔ اور بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، تو چند روزے رکھے بھی طبیعت خراب ہو گئی، اب معاملہ یہ ہے کہ اب تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، تو جتنے روزے باقی ہیں ان کا وہ فدیہ دے دیں، اور اگر فدیہ دینے کی برکت سے تندرستی مل جائے اور پھر روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو پھر روزے رکھنے ہوں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر فدیے کی رقم 100 روپے بنتی ہے تو وہ ایک روزے کے بدلے 1000 روپے دینا چاہے، 5000 روپے دینا چاہے، جتنا زیادہ دینا چاہے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ یعنی مسافر اگر حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہو اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر ہی ہے کہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح ایسا مریض کہ جسے کچھ تکلیف تو ہوگی لیکن روزہ اس کا ہو جائے گا، تو کچھ تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے۔ ہاں اگر ایسا مرض ہو کہ جس میں روزہ ناقابل برداشت ہو جائے گا تو نہ رکھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن باتیں ہیں، والفرقان، اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ذکر ہوا اور یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے مہینے کو
قرآن سے کیسی نسبت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رمضان سارے مہینوں میں افضل ہو گیا. وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا، تو جو کوئی بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. یہاں بھی بیمار کا ذکر ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ معمولی بیمار اگر روزے نہ رکھے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے. بیماری سے مراد ایسا بیمار ہے جس کی آسان تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو. ورنہ ہلکا سا بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بدن میں درد ہو رہا ہے، گرمی زیادہ ہے اور بندہ کہے میں روزہ نہیں رکھتا، تو یہ حرام فعل ہے. اللہ تعالی قدر نصیب فرمائے. جو بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دے، پھر اگر اس کے کفارے میں ساری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تاکہ تم شکر کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرمائیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یہاں پر رمضان المبارک کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر آیا. رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے. رمضان کی راتوں میں دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں اور سحری اور افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی. یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. قبول کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ دعا پر ثواب ملتا ہے، اور قبولیت جسے لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے اور فوراً مل جائے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی ملتا ہے لیکن تاخیر سے ملتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ تو نہیں ملتا، اس سے اعلیٰ نعمت مل جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ تو نہ ملا لیکن نصیب میں بہت بڑی آفت بلا لکھی تھی، وہ دعا کی برکت سے ٹل گئی. اور یہ بھی ہے کہ جو دعائیں مانگی گئیں اور جو مانگا وہ نہ ملا دنیا میں، تو کل بروز قیامت اس پر ثواب دیا جائے گا. اتنا اجر ملے گا کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، یعنی جو میں نے مانگا مجھے دنیا میں نہ ملتا اور سارا کا سارا ثواب آخرت میں مل جاتا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. یعنی دعا کی قبولیت کا جو ذریعہ ہے اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان سچی پکی توبہ کرے اور پاکیزہ زندگی گزارے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی. آگے شاید فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا.
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرمایا۔ رمضان کی راتوں میں ازواج سے عمل زوجیت کرنا منع تھا، لیکن بعض مسلمانوں سے عشاء کے بعد یہ عمل وقوع پذیر ہوا۔ اس پر وہ نادم ہوئے اور دربار رسالت میں حال عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی، اور بیان کیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک یہ عمل حلال کیا گیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تو اب ان سے قربت کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ یہاں پر طلب سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی نیت ہو، اور ایک قول یہ بھی ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کے تحت ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد ہے کہ رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے قرب الہی لکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دھاگا سیاہی کے دھاگے سے پو پھٹ کر، یعنی فجر کے وقت۔ یہاں پر صبح صادق کا ذکر ہے۔ صبح صادق میں اس وقت بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اور صبح صادق کے موقع پر ایک باریک سی روشنی کی کرن آسمان پر لکیر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لکیر کو سفیدی کا دھاگا قرار دیا گیا، اور جو اس کے آس پاس رات کی سیاہی ہے اسے کالا دھاگا کہا گیا۔ تو صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے، جیسے ہی صبح صادق ہو تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کر لینا چاہیے۔ یہاں تک کہ فتح عالمگیری میں ہے کہ منہ میں لقمہ تھا اور صبح صادق ہو گئی، تو اب یہ لقمہ اندر نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے باہر اگلنا ہوگا۔ آج کل گھڑیاں ہیں، پھر نقشے موجود ہیں، ٹائم موجود ہوتا ہے، صبح صادق کا ٹائم فکس معلوم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے روزہ بند کر لیں۔ بعض لوگوں کو نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ تاخیر تک پانی پیتے رہتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پانی پینا جاری ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ہم روزہ بند کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اذان کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد دی جائے، اور عام طور پر ہمارے معمول یہ ہے کہ صبح صادق کے 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد اذان شروع ہوتی ہے۔ تو جس نے اذان کی ابتدا میں یا اذان کے درمیان میں کسی نے پانی پیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صبح صادق کے بعد پانی پیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ تو غروب آفتاب تک روزہ ہے، جب سورج ڈوب جائے، افطار کا وقت ہو جائے تو پھر افطار کی جائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے پاس نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے۔
یعنی ان آیتوں کا فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب لوگ سمجھیں گے، عمل کریں گے تو انہیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ دیکھیں رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور عمل زوجیت منع ہے۔ اس کے علاوہ رات میں جائز ہے، سارے سال جائز ہے۔ تو حلال چیز جب روزے میں حرام ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ مثلا شدید پیاس لگی ہے لیکن روزہ ہے تو پانی نہیں پیے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی چیز سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ جب حلال چیز منع کر دی گئی تو وہ شدید پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا۔ کوئی کہے کہ 5 منٹ باقی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، پانی پی لو، تو وہ افطار سے 5 منٹ پہلے بھی پانی نہیں پیے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان میں بڑی طاقتیں ہیں، وہ گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ جب حلال چیز منع کر دی گئی تو اس سے بچتا ہے۔ 11 مہینے تک جس کی عادت تھی اس کو بھی چھوڑنے پر قادر ہے، تو پھر گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ پھر انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے روزے میں کہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرتا ہے، غروب آفتاب پر کھولتا ہے، جب کھانے کا آرڈر ملتا ہے تب کھاتا ہے، جب رکنے کا آرڈر ہے رک جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر مجھے چلنا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں رمضان المبارک عبادت میں گزارتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رمضان کے بعد بھی وہ گناہوں سے دور رہتا ہے اور اس کا یہ رمضان یادگار رمضان ہو جاتا ہے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے شہر کراچی میں ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں الحمدللہ یادگار رمضان کے عنوان کے تحت ہم جمع ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، اور اس طرح تراویح ادا کی جاتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر تراویح ادا کرتے ہیں۔ ہر 4 رکعت سے پہلے ایک پاؤ قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے اور پھر تراویح میں اسی کو سماعت کیا جاتا ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے یہ اس طرح تراویح پڑھنے میں لگتے ہیں، لیکن اتنی روحانیت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے۔ جو ایک دفعہ آتا ہے وہ کہتا ہے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا اور بڑا سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ کراچی میں حمزیہ غوثیہ لان میں کئی سالوں سے یہ پروگرام جاری ہے۔ اگر آپ سے بھی ہو سکے اور آپ کراچی میں رمضان المبارک گزاریں تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ زندگی میں تراویح قرآن سمجھ کر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ زندگی کا یادگار رمضان ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ اس آیت کریمہ میں اس کی مذمت ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر عدالت میں قاضی کے پاس، حاکم اسلام کے پاس تم کیس لے جاؤ تو تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مختلف جھوٹے دلائل دے کر کسی طریقے سے دوسرے کا مال حاصل کر لوں۔ جب تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر نہیں ہو تو تمہیں عدالت میں کیس نہیں لے جانا چاہیے، اور اگر اس طریقے سے تم نے جھوٹے گواہ قائم کر کے کسی بھی طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں لے لیا تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا اور یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، قبر و آخرت بھی برباد ہوگی، تمہاری نسلیں، تمہارا سارا کنبہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ حرام مال انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں رمضان المبارک کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، کتنے رمضان آئے، کتنے گزر گئے، لیکن رمضان اس طرح کاش گزر جائے کہ جب رمضان آئے ہم سچی پکی توبہ کریں، اور جب رمضان گزر جائے پھر گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ رمضان المبارک میں روزوں کا جو مقصد ہے تقوی و پرہیزگاری، اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم قرآن پاک سمجھ کر رمضان المبارک میں تراویح ادا کریں، زندگی کا ہمارا انداز بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے، زندگی کا ہر لمحہ یادگار ہو، سستی کاہلی غفلتیں دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔